فلسطینیوں کی ترقی کا پیش خیمہ قرار دے دیا ہے۔ امید ظاہر کی ہے کہ قیام امن کے بعد ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ گفتگو عالمی رہنماؤں سے ملاقات میں کی ہے۔ اس سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ مناظر دکھائے تھے شرم الشیخ مصر کا شہر، جہاں پر غزہ میں امن کے حوالے سے جو ہے پیس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سمیت 20 ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ غزہ امن معاہدے میں امریکہ، مصر، ترکی اور قطر نے ثالث کے طور پر کردار ادا کیا اور معاہدے پر دستخط بھی کیے۔ معاہدے پر دستخط ہو چکے۔ امریکہ اور مصر کے صدور نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر باضابطہ دستخط کی ایک تقریب رکھی گئی تھی جس میں 20 ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس میں شریک تھے۔ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں استحکام آئے گا، صدر ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ غزہ امن معاہدے پر دیگر ممالک کے سربراہان کے بھی دستخط کیے گئے۔ غزہ امن معاہدے پر دستخط کے بعد کانفرنس ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ترک صدر اور امیر قطر نے بھی معاہدے پر دستخط کیے۔ غزہ امن معاہدے میں امریکہ، مصر، ترکی اور قطر نے ثالث کا کردار ادا کیا اور معاہدے پر کیمرہ کے سامنے باضابطہ طور پر دستخط کیے۔ شرم الشیخ میں یہ کانفرنس رکھی گئی تھی۔ غزہ امن معاہدے میں امریکہ، مصر، ترکی اور قطر ثالث ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے آج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دن قرار دیا ہے۔ غزہ امن معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور مصر کے صدور نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ آج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 ممالک کے سربراہان شریک ہوئے۔ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں استحکام آئے گا، یہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کا۔ شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کی تقریب رکھی گئی تھی جس میں تمام ممالک نے دستخط کر دیے ہیں معاہدے کے اوپر۔ غزہ میں امن معاہدہ ایک بڑی کامیابی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ غزہ امن معاہدے پر دستخط ہو چکے۔ غزہ امن معاہدے میں امریکہ، مصر، ترکی اور قطر ثالث ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آج پوری دنیا کے لیے ایک بڑا دن قرار دیا۔ بالکل، مصر کا یہ شہر ہے شرم الشیخ، جہاں غزہ بندی معاہدے پر ثالث ممالک جس میں مصر، ترکی، قطر اور امریکہ نے دستخط کر دیے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ آج ایک تاریخی دن ہے۔ غزہ امن معاہدہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ امن معاہدے میں مصر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو تعمیر نو ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور کہا کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج پوری دنیا کے لیے بہت بڑا دن ہے اور غزہ امن معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کے براہ راست مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے، اور ایک جانب ہم آپ کو وہ بھی مناظر دکھا رہے ہیں جب آج اسرائیلیوں نے جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو رہا کیا تھا۔ ان کی رہائی کا جو یہ مرحلہ وال سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور ایک جانب وہ مناظر ہیں، تاریخی مناظر ہیں کہ جب اس معاہدے پر دستخط ہوئے جس کے مطابق اب اسرائیل پابند ہو جائے گا، کسی بھی قسم کی جارحیت نہیں کرے گا اور کسی بھی قسم کی بمباری فلسطین پر نہیں کرے گا۔ مختلف شقیں ہیں جن پر عمل درآمد کا اسرائیل پابند ہوگا۔ اس معاہدے میں جو ثالث ممالک ہیں اگر ان کی بات کریں تو اس میں امریکہ ہے، مصر ہے، ترکی ہے اور قطر ہے جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آج یہ تاریخ ساز دن ہے اور ظلم و ستم کی وہ رات جو کہ فلسطین میں بپا تھی اب جو ہے اس کی روشنی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ امریکہ اور مصر کے صدور نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور کچھ شقیں ایسی ہیں جس میں حماس نے جو ہے حماس کی رضامندی پر وہ شقیں اس میں شامل کروائی گئی ہیں۔ آج پوری دنیا کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ امریکی صدر کا ایسا کہنا تھا امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں۔ تقریب میں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف موجود ہیں اور 20 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ اپنے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے۔ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں استحکام آئے گا۔ مشرق وسطیٰ کا جو پیس ہے، جو امن ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب اس پیس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے وہ قائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس وقت دونوں جانب کے جو مناظر ہیں ان کو تاریخ ساز مناظر کہا جا سکتا ہے۔ ایک جانب وہ مناظر ہیں جب اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ثالث ممالک کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے، ترکی کے صدر کی جانب سے اور امیر قطر کی جانب سے، اور ایک طرف وہ مناظر ہے جب ان قیدیوں کو چھوڑا گیا جو کہ اسرائیل کی جیلوں میں قید تھے۔